فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا گھر تھا، وہ سیل کر کے جب دوسرا لیا تو والدہ کے نام کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بڑے بھائی تھے جو شادی کر کے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور اس مکان کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو والدہ یہ کہتی ہیں کہ جو بڑے بھائی چلے گئے تھے انہیں تو پرانے مکان کے حساب سے ہم حصہ دیتے ہیں، اور جو جتنے ابھی موجود ہیں انہیں نئے مکان کے جو حساب سے حصہ دیا جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو ایک تو کاغذاتی کارروائی ہوتی ہے، ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ویلڈ ہوتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ جی ایک کی چیز دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں اور شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں، لہذا یاد رکھیں کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہوں تو وہ میری ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگی کہ پہلی چیز وہ اس کو قبول کرے۔ میں نے کہا میں آپ کو پین تحفے میں دیتا ہوں، اس نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، یہ اس کی ملک میں نہیں جائے گا۔ وہ کہے چلے ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، ایک چیز۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح اس کی ملک میں دے دینا کہ مکمل طور پہ وہ تصرف کر سکے، اسے بیچ سکے، کسی اور کو تحفہ دے سکے، چاہے تو اس کو مسجد کے لیے وقف کر سکے۔ اس طرح کلی اختیار کے ساتھ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا کلی اختیار نہیں دیا گیا، چاہے آپ نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہے، تو قانونی اعتبار سے، کاغذاتی اعتبار سے تو فلاں مالک ہو گیا، لیکن شرعی اعتبار سے نہیں، جو پہلے والا ہے وہی مالک رہے گا۔ اگر آپ کے والد صاحب نے والدہ کو مکان دے بھی دیا تھا، یعنی نام کر دیا تھا بظاہر، اس میں خود بھی رہتے ہوں گے، سب بچے رہ رہے ہیں، اور آپ کی والدہ کو یقیناً یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ سب کو باہر نکال کے چاہے تو کرائے پہ چڑھا دیں، چاہے تو بیچ دیں، چاہے اپنے میکے میں کسی کو تحفے میں دے دیں، اس کا مطلب مکمل تصرف کا اختیار نہیں ملا تھا۔ بظاہر والدہ کے نام تھا لیکن یہ حقیقتاً والد صاحب کا ہے، اور جب یہ والد صاحب کا ہے تو اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو آپ کی والدہ کو بھی حصہ ملے گا، اور جتنے بچے ہیں انہیں شرعی اعتبار سے پورا ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کو پرانے مکان کے اعتبار سے اور باقی سب کو نئے مکان کے اعتبار سے ملے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے تمام ماں باپ سے کہ خدارا اپنی عقل سے شرعی معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ویسے یہ کہ مطلب کوئی بھی مر سکتا ہے، جوان بھی مر جائے، دوسرا بھی مر سکتا ہے، بوڑھا بھی مر سکتا ہے، بچے مر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب قبر کے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ جب اتنا یقین موت کا ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ انسان کو محتاط ہو کر غلطیوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں سے کچھ تلف کر کے اس انداز سے آپ وصیت کر کے یا تقسیم کر کے چلے جائیں کہ آپ کی قبر اندھیروں میں ڈوب جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے تو اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ والدہ غلط قسم کا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ان کو پیار محبت سے روکیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے پورا مسئلہ ایک پیپر پہ لکھیں، جو قریب ترین اہل سنت کا کوئی دارالعلوم ہو وہاں جا کے اس پہ ریٹن فتویٰ لے لیں اور اس کے مطابق حصص تقسیم کریں۔ انشاءاللہ جو میں نے بتایا ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو فتویٰ ملے گا، اور یہ مکان سب میں اس طرح تقسیم ہوگا جو شرعی طریقہ ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا یہاں کے جو بچے لڑکے رہ رہے ہیں بیٹے رہ رہے ہیں ان کو ملے گا۔ امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔